بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے دوسرا اہم ترین رکن ہے۔ یہ وہ واحد عبادت ہے جس کا ادا کرنا حتیٰ المقدور ہر حالت، غرضی کے، بیماری، جنگ میں بھی فرض ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ جب جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے کہ کیا چیز ان کو دوزخ میں لے آئی، تو وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اس سے ہمیں نماز کی اہمیت کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کتنی اہم ہے۔ اب نماز کی ادائیگی میں سب سے جو پہلی اور سب سے اہم چیز آتی ہے وہ ہے وضو۔ اس لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ وضو کا صحیح طریقہ کیا ہے، اس میں کتنے فرائض ہیں، کون کون سی سنتیں ہیں، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، جن میں بے احتیاطی سے وضو نہ صرف ٹوٹ جاتا ہے بلکہ اکثر لوگوں کو اس کا علم ہی نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر آپ مسلمان ہیں تو اس ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کی بھی اصلاح ہو اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے۔ جزاک اللہ۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے نماز کے لیے وضو کی نیت کریں۔ بسم اللہ، اللہ کے نام سے کہہ کر شروع کریں۔ دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہوئے اپنے ہاتھ 3 بار دھوئیں۔ اپنے منہ کو پانی سے 3 بار دھوئیں، اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ پانی نگل نہ جائے۔ ناک کو پانی میں سونگھ کر اور 3 بار پھونک کر صاف کریں۔ اپنے چہرے کو 3 بار دھوئیں، بالوں کی لکیر سے ٹھوڑی تک اور کان سے کان تک۔ اپنے بازوؤں کو دائیں بازو سے شروع کرتے ہوئے کوہنیوں تک 3 بار دھوئیں۔ گیلے ہاتھوں سے اپنے سر کا 1 بار صاف کریں، سامنے سے اپنے سر کے پچھلے حصے کی طرف اور پیچھے سے آگے کی طرف۔ اپنے کانوں کو 1 بار صاف کریں، اپنے شہادت کی انگلیوں کو استعمال کرتے ہوئے اپنے کانوں کے اندر اور اپنے انگوٹھے کو باہر سے صاف کریں۔ آخر میں اپنے پیروں کو ٹخنوں تک 3 بار دھوئیں، دائیں پاؤں سے شروع کریں۔ ان مراحل کو مکمل کرنے کے بعد آپ کا وضو مکمل ہے اور آپ اپنی نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر ممکن ہو تو صاف اور پرائیویٹ جگہ پر وضو کرنے کی کوشش کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس عمل کے دوران جسم کے تمام اعضاء اچھی طرح سے صاف ہوں۔ اسلامی فقہ میں فرائض سے مراد وہ واجب یا لازمی اعمال ہیں جو کسی عبادت کو درست تصور کرنے کے لیے انجام دینے چاہئیں۔ وضو کے فرض وہ ضروری عمل ہیں جو وضو کو درست ماننے کے لیے انجام دینے چاہئیں، جیسے کہ چہرہ دھونا، پورے چہروں کو بالوں کی لکیر سے ٹھوڑی تک اور کان سے کان تک 3 بار دھونا ضروری ہے۔ بازوؤں کا دھونا، دونوں بازو کوہنیوں تک اور سمیت 3 بار دھونا ضروری ہے۔ سر کا مسح، 1 بار گیلے ہاتھوں سے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، آگے سے پیچھے کی طرف اور پیچھے سے آگے کی طرف۔ پاؤں دھونا، دونوں پاؤں ٹخنوں تک اور ٹخنوں سمیت 3 بار دھونا ضروری ہے۔ ان چاروں اعمال کو فرائض سمجھا جاتا ہے اور اوپر بیان کردہ ترتیب کے مطابق انجام دینا ضروری ہے۔ اگر ان میں سے کوئی عمل غلط انجام دیا جائے یا انجام نہ دیا جائے تو وضو باطل ہے اور اسے دہرانا ضروری ہے۔ وضو کے سنت اعمال سے مراد وہ اعمال ہیں جو فرض تو نہیں ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقاعدگی سے سر انجام دیے اور ان کا کرنا اللہ کی خوشنودی اور رضا کا ذریعہ ہے۔ وہ اعمال یہ ہیں: وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ کہنا، بسم اللہ اللہ کے نام سے کہہ کر وضو شروع کرنا مستحب ہے۔ ہاتھ دھونے سے شروع کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چہرے پر جانے سے پہلے 3 بار ہاتھ دھو کر وضو شروع کرتے تھے۔ منہ اور ناک کی کلی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے دوران اپنے منہ اور ناک کو 3 بار کلی کرتے تھے۔ مسواک کا استعمال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ کو صاف رکھنے کے لیے وضو کرنے سے پہلے مسواک کا استعمال کرنے کی سفارش کی ہے۔ جسم کے اعضاء کو 3 بار دھونا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کے دوران جسم کے ہر حصے کو 3 بار دھوتے تھے، دائیں طرف سے شروع کرنا اور بائیں طرف ختم کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جسم کے ہر حصے کو داہنی طرف سے شروع کرتے اور بائیں طرف ختم کرتے تھے۔
یعنی پہلے دائیں طرف اور پھر بائیں طرف دھوتے تھے۔ ناظرین، اب ہم آتے ہیں ایسی چیزوں کی جانب جو وضو کو باطل اور فاسق بنا سکتی ہیں اور جن کا جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ طہارت کو باطل کرنے والی کوئی بھی چیز، اگر کوئی شخص گیس خارج کرنے، پیشاب کرنے، رفع حاجت کرنے سے اپنی طہارت توڑ دے تو اس کا وضو بھی فاسد اور فاسق سمجھا جاتا ہے۔ خون آنا، اگر کسی شخص کے زخم سے خون نکلے تو اس کا وضو فاسد اور فاسق سمجھا جاتا ہے، البتہ معمولی خون جیسے کٹے ہوئے ناک سے خون آنا وضو کو باطل نہیں کرتا۔ کٹے ہوئے یا ناک سے خون آنا، منہ سے کہہ یا کوئی اور چیز نگلنا، اگر کوئی شخص کہے کرے یا اس کے منہ سے کوئی اور چیز نکلے تو اس کا وضو فاسد اور فاسق سمجھا جاتا ہے۔ لیٹتے ہوئے سونا، اگر کوئی شخص لیٹے لیٹے سوئے اور اس کا پورا جسم آرام کی حالت میں ہو تو اس کا وضو باطل اور فاسق سمجھا جاتا ہے۔ البتہ بیٹھ کر یا کسی چیز سے ٹیک لگا کر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ شرمگاہ کو چھونا، اگر کوئی شخص اپنی شرمگاہ کو براہ راست اپنے ننگے ہاتھوں سے چھوئے تو اس کا وضو باطل اور فاسق سمجھا جاتا ہے۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ اگر مدرجہ بالا اعمال میں سے کوئی بھی ہو جائے تو وہ ضروری ہے کہ نماز پڑھنے سے پہلے دوبارہ وضو کر لے۔ مزید برآں دیگر اعمال جیسا کہ کھانا پینا وضو کو باطل نہیں کرتا۔ تمام دوست ایک دفعہ کمنٹس میں جزاک اللہ ضرور لکھیں۔ دوستوں، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو بھی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم مزید ایسی اچھی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہیں تو ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارا حوصلہ ضرور بڑھاتے رہیں اور صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔